أوطاننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل سقم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب. یہ ہیں جناب، یہی وہ شیخ حرم ہے، چرا کے بیچ کھاتا ہے، کلیم بودن در کے ایسو چودھری زارا، جو کسی نے کہا ہے کہ یہی وہ مسجد کا ملا ہے جو دعا کا آغاز کر رہا ہے، اللہ ماکفنا بحلالے کا ان حرامک، کہ اے اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے، حرام کے یعنی بدلے میں حرام نہ کھلا۔ اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں کھاتے ہیں۔ کون اس شیخ کو بتایا کہ سب سے زیادہ حرام جو کمائی کوئی کھا سکتا ہے وہ یہ دین کے اوپر اجرت ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، امامت کرانے کے پیسے، یعنی اور کوئی دینی قرآن یا حدیث یا فقہ پڑھانے کے جو پیسے لیے جاتے ہیں، یہ دین کے اندر سب سے زیادہ حرام چیز ہے۔ اور آج اس کو یہ مولوی ہیں، چاہے مکے کا مولوی ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے فرانس کا ہو، چاہے پاکستان کا یا کیا نام ہے انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، جہاں کے بھی مولوی ہیں، مولوی ہوتا ہے، یہ دین کو روزی کا ذریعہ بناتا ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اور کس انداز سے چاپلوسی کے ساتھ یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ بتاؤ ان دعاؤں کے اندر کیا اثر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو ایک بندہ دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے اور بیت اللہ کی چادر پکڑ کر وہ دعائیں مانگتا ہے، یا ربی یا ربی کہتا ہے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، جو کھانا اس نے کھایا وہ حرام کا، جسم اس کا بنا حرام کا، دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے اس جبہ و دستار والے کا۔ اس نے کس طریقے سے یہ دیکھے شہی لباس پہنا ہوا ہے، یہ اسی حرام خوری سے اس کو لباس ملا ہے، کھانا اس کا حرام خوری کا، اور پھر چاپلوسی کر رہا ہے، اپنے دعاؤں کے اندر بادشاہ سلامت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور دعائیں دے رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے بادشاہ سلامت کی تو مدد کر۔ کس چیز میں مدد کرے بھائی اللہ تعالیٰ؟ تاکہ اور یہ سینما گھر بنائے، اور یہ گانے بجانے کی محفلیں کرے، اور ڈانسروں کو اور بڑے بڑے گویوں کو بلائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو کس طرح یہ درباری ٹٹو بن چکے ہیں۔ یہی وہ ملا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 34 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل ان کے اوپر پوری طرح فٹ ہوتی ہے کہ ان کثیر من الاحبار و رہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ان مولویوں اور پیروں کی لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے سب سے بڑے یہ مال کھانے والے حرام خور لوگ ہیں، جو نماز کے پیسے لیتے ہیں، اذان کے پیسے لیتے ہیں، اور قرآن کی 28 آیتیں ہیں اس کے اوپر، 28 آیتیں کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو، حقیر معاوضے، یہ پوری دنیا بھی لے لو گے تو حقیر ہے۔ اور حدیثوں کے اندر بھی یہی چیز آئی ہے، اقرأ القرآن ولا تأکلوا بھی، قرآن پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ اور آج اجرت کے بغیر نہ اذان دیتے ہیں نہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اصل میں میرے بھائیوں یہ مسئلہ ہے، اور فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، الہدایہ کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے، اس الہدایہ کو پڑھے بغیر یہ مفتی نہیں بن سکتے ہیں،
سب نے یہ وہ فتویٰ پڑھا ہوا، اسی کا پیپر دیا الہدایہ نے، ہمارے خادم رضوی صاحب نے بھی اسی کا پیپر دے کے پاس ہوئے ہیں، تقی عثمانی بھی، رفیع عثمانی بھی، اور جس کسی نے بھی کوئی ڈگری لی ہے اس کا پرچہ دیا ہے، اور اس کے اوپر لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ دیکھو جو عالم دین قرآن و حدیث پڑھا کے یا امام امامت کے اوپر یا مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے وہ ناجائز لیتا ہے۔ اور ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں امام محمد اور ابو یوسف نے اس کی تشریح فرمائی اور کہا کہ دیکھو ہمارے استاد نے ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے نا کہ یہ دین کے اوپر اجرت لینے والا حرام کھانے والا ہے، تو یہ پتہ ہے کس طرح حرام کھانے والا ہے؟ جس طرح ایک بازاری عورت اپنا جسم بیچتی ہے اور جو پیسہ لیتی ہے اس طرح کا حرام ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو کس قدر یہ نہ ڈر ہو گئے ہیں، بے باک ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اور اپنے معاشرے سے ڈرتے ہیں، اور اس حرام خوری کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے یہ حق بیان نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیے وفاق المدارس ملتان سے دیوبندیوں کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے جب یہ فتویٰ پڑھا تو اس کے اوپر کس طرح عمل کیا، اور ان سارے علماء میں یہ ایک آج کے دور میں اگر کوئی اس اجرت کے لعنت سے بچے ہیں تو یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بہت زور دے کر اس پر گئے ہیں کہ دیکھو دین امور پر اجرت نہ لو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اسی لیے یہ گنبد کے پجاری ہیں، نہ گنبد کے خلاف کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں اور نہ یہ سود کے خلاف یہ فتویٰ دے سکتے ہیں، خاص کر یہ جو عرب مولوی ہیں، اور نہ ہی یہ شراب کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں، اور اس طرح کے فتوے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو اسی وقت نکال دیا جائے گا مسجد سے، اور ان کی لگی ہوئی ہے روزی روٹی لگی ہوئی ہے، بہت ریال لیتے ہیں، اتنی بڑی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے دین سے کیا غرض ہے؟ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اس وجہ سے امت مسلمہ آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے، انہی مولویوں کی وجہ سے ہے۔ یہ زبان نہیں کھولتے ہیں، اور اگر کھولتے بھی ہیں تو شرک اور کفر کی حمایت میں کھولتے ہیں، بادشاہوں کی چاپلوسی میں کھولتے ہیں، جس طرح ہمارے طارق جمیل صاحب ہیں، کس طرح یہ بادشاہوں کی اور وزیر اعظم اور بڑے لوگوں کی چاپلوسی کرتا ہے، وہاں جا کے حق بات نہیں بیان کرتا ہے، شرک اور کفر کی انجیکشن لگا کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے حرام خوروں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کے بندوں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، جو بھی دین کے اوپر اجرت لے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے، ایسوں کو امام بنانا اللہ کے غضب کو للکارنا ہے۔ لہٰذا امام جو ہونا چاہیے وہ ایمان عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، نہ کسی فرقے کے اندر ہو، وہ بریلوی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، اہل حدیث نہ ہو، سلفی نہ ہو، صوفی نہ ہو، اس طرح کے اس کے، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہ کہے، اور کسی اور کو واسطے وسیلے نہ دے، کسی اور کو رکوع اور سجدے ثابت نہ کرے، کیونکہ یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ غیر اللہ کے سجدے ثابت کرتے ہیں نبیوں کے، ولیوں کے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے ہے، سارے قرآن سے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی سمجھتا ہوگا میں بھی قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوں، کتنا زبردست پڑھتا ہے قرآن، دیکھیے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخرج کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان عقیدہ کتنا گندہ ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے خادم حسین رضوی تھے، کتنا زبردست قرآن پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے ہیں، ساری گردانیں ان کو آتی ہیں، اور صرف و نحو ان کو آتا ہے، لیکن عقیدہ اتنا گندہ۔ کہتے ہیں دادا صاحب جاؤ گے تو سیڑھیاں چڑھو گے تو اگر ذہن میں پکوڑے رکھو تو کہ پکوڑے مل جائیں گے، بریانی ذہن میں رکھو گے تو بریانی لیتا ہوا آئے گا، پھر سب کچھ جانتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور جو ہیں عالم الغیب ہیں۔ تو اس طرح کے ایسے غلیظ عقیدے رکھنے کے بعد اللہ کے بندو تم اللہ سے کس طرح اپنی بخشش کرواؤ گے؟ یہ بڑی بدنصیبی ہے تمہاری، یقین کرو کہ ایسے زبردست رحیم اور کریم اور بخشنے والے مہربان رب سے بھی اگر تم بخشش نہ لے سکے، تمہیں جنت نہ ملی، تو بڑی بدبختی تمہاری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دین کے اوپر جو اجرت لیتا ہے اس کے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور جو شرک کے ساتھ اللہ کے پاس آ گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا تھا، پکارتا تھا، نظر و نیاز کرتا تھا، 11ویں اور 12ویں کی شکل میں، محرم کے کنڈوں کی شکل میں تعویذ گنڈا کرتا تھا، یا جمہوریت کے شرک کے اندر مبتلا تھا، جس بھی شرک کے اندر اور توبہ کیے بغیر اگر اس کی موت آ گئی تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔